نمبر ہے اسی کا 75 اور پہلی لائن پر لکھتا ہے، کسی نے پوچھا کہ ننوتوی صاحب لوگ میلاد مناتے ہیں تم کیوں نہیں مناتے؟ لوگ تو میلاد مناتے ہیں تم کیوں نہیں مناتے؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ننوتوی صاحب وہابی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا میلاد تو وہ مناتے ہیں جن کو حضور سے زیادہ محبت ہو۔ اسی کتاب میرے سامنے پڑھی ہوئی، کوئی ادھر ادھر سنی والی بات تو ہے نہیں۔ اس نے کہا میلاد تو وہ مناتے ہیں جن کو حضور سے زیادہ محبت ہو۔ اب ہم پوچھتے ہیں ننوتوی صاحب کیا تمہیں محبت نہیں ہے؟ چلو ہمارا تو تم نے کہہ دیا کہ ان کو محبت حضور سے زیادہ ہے، تو تم کیوں نہیں مناتے؟ تو ننوتوی صاحب کی بات سے خود ہی یہی ثابت ہو گیا، جو لوگوں کو کہتا ہے کہ جو میلاد مناتے ہیں ان کے دل کے اندر حضور کی زیادہ محبت ہے، لوگوں کو کہتا ہے خود نہیں کرتا، ثابت تو یہ ہے کہ خود خالی ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے میلاد منانا یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدینے والے کے فضل سے میں ذمہ دار آدمی ہوں، ہر جملے کو میں ذمہ دار ہوں۔ پھر اسی ننوتوی صاحب کے مرشد کریم، یہ تو مرید ہے نا، پھر یہ ننوتوی صاحب کو مرشد کریم، اس نے جو میلاد کے متعلق لکھا ہے، کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم کیوں یار مسلمان ہیں، کیوں لڑے ہوئے ہیں، کیوں ہم فرقہ واریت کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بھوتی ہم سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، بھوتی، اللہ اس کو برباد کرے، آنکھوں چاہ آمین، کیوں نہ آتے؟ ہڈی کوئی بھوتی تیرا رشتہ داری ہے؟ نہیں، کئی لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے، کئی لاکھ۔ آپ بھی بھوتی کے لیے میں نے بدعا کی، تم آمین نہیں کہتے، اللہ اس کو برباد کرے۔ کتنے دن ہماری ماں، ہماری بہنوں، ہماری بھتیجیوں، ہمارے بیٹوں کو اس نے گھر کے اندر بند کر دیا، نہ پانی، نہ بجلی، نہ روٹی، نہ دوا۔ یار کوئی ظلم ہے؟ میں تو کہتا ہوں کربلا کے بعد جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا وہ موتی لاندھی ہے۔ اس بات پر اتفاق کرتے ہو؟ کربلا کے بعد، کربلا کے اندر یزید تھا، انڈیا کے اندر یزید کے نام پر موتی ہے، اللہ اس کو برباد کرے۔ اور جو اتنا ظالم بدبخت ہو، اللہ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، کافر، وہ کافر جو اسلام کو دھوکہ دیتا ہو، اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو، اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے شریعت کے اندر۔ جو اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا، اسلام کو تکلیف نہیں دیتا، اگرچہ وہ کافر ہے، ہم بد دعا نہیں کر سکتے، ہم ہدایت کے لیے دعا کریں گے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو اسلام کو نقصان دے، اسلام کی دھجیاں اڑائے، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلے، ہمارا اسلام پھر ہی جاتا ہے، اس کے لیے بد دعا کرو، اللہ اس کو واصل جہنم کر دے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا نا، اتحاد، خدا کی قسم نہ انڈیا رہے گا، نہ ٹرمپ رہے گا، پوری دنیا کے اندر محمد عربی کا کلمہ گونج کے رہے گا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے ایک دوسرے کے اوپر خیر چلانا شروع کر دیا، تو فلاں ہے، تو فلاں، اللہ معاف کرے۔ بنے گا کیا ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں؟ ایک اگر مسلمان نبی کی خوشی پر میلاد مناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی، یار یہ کیا ہے؟ کیا ظلم و ستم ہے؟ یہ قیامت ہے، قیامت کے مراحل پر ہم گزر رہے ہیں، وہ جو آخری مراحل ہے وہ آنے والے ہیں۔ ایک اگر مسلمان خوشی مناتا ہے، کیا حرج ہے؟ خوشی کیوں نہ منائے؟ ایمان، بیٹا ملے، اپنا بیٹا ملے، خوشی مناتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، برسی مناتا ہے، سالگرہ مناتا ہے۔ ہمارا آقا اگر پیدا ہوا تو ہم خوشی منائیں تو تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کو کرنے والی بات ہے؟
تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی مناتا ہے، جھنڈا اٹھاتا ہے، گلیوں بازاروں میں نعرہ لگاتا ہے. یار گلیوں بازاروں میں نعرہ لگانا، جھنڈا اٹھانا یا تو یہ بریلویوں کا ہو ہم چھوڑ دیں گے، اگر بریلویوں کو نہیں ہے، صحابہ نے بھی اٹھایا ہے تو پھر یہ کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا. اب یہ میں آپ کو دار العلوم دیوبند کے اندر جھگڑا ہوا، انڈیا کے اندر جھگڑا کس بات پر ہوا؟ اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگنا، فاتحہ شریف، میلاد شریف وغیرہ وغیرہ، 7 مسئلے ہیں، 7 مسئلے پر جھگڑا ہوا انڈیا کے اندر. پھر سب سے پہلے جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے انڈیا کے اندر، اس وقت فرقہ واریت کے بازار گرم نہیں ہوئے تھے، یہ تو بعد کی بات ہے. اس وقت تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں. لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی مرشد ہے، مولوی خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا بھی مرشد ہے، مولوی قاسم ننوتوی صاحب کا بھی مرشد ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب کا بھی مرشد ہے. یہ 4 بہت بڑے علماء دیوبند کے عالم ہیں. پھر ان 4 عالموں کا جو مرشد ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. ان سب کا حتیٰ کہ محتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب سے انڈیا کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہماری جماعت کے جو شیخ طریقت ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. بات ہی ختم. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمام کا مرشد جو ہے، یہ جو کتاب میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، یہ اس نے کتاب لکھی. جھگڑا تھا میلاد شریف کے اوپر جو آج کل جھگڑے چل رہے ہیں، اس وقت بھی یہ جھگڑا تھا. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. اور جھگڑا اس وقت ختم ہو گیا تھا، جھگڑا اس وقت ختم ہو گیا تھا. پھر وہ پیٹ کے پجاری مولوی ہے، وہ جاہل مولوی ہے، جنہوں نے خود علم کی سمجھ نہیں، دین اسلام کی سمجھ نہیں، وہ آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو کافر مشرک بدعتی کہنا شروع کر دیا. جب انہوں نے یہ نعرے لگائے ممبروں پر بیٹھ کر، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ نئے سرے سے جھگڑا پیدا ہو گیا، جس کا سب سے بڑا نیٹ ورک جھنگ کے اندر تھا. جھنگ کے سپہ صحابہ کے نام پر اس کا جو نام تھا، دہشت گردوں کی بڑی جماعت، انہوں نے کام کو شروع کیا تھا کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. مولوی جی تینوں اپنے ایمان دا پتہ ہے؟ اللہ تینے ہدایت کرے، آکھو جو سبحان اللہ. بالکل. جب دلیل نہ ہو، جب ثبوت نہ ہو، جب حقیقت حال کا پتہ نہ ہو، کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. شراب گناہ ہے، لیکن شراب سے بڑا گناہ یہ ہے کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا، یہ بڑا گناہ ہے. شراب سے بڑا گناہ یہ ہے کسی مومن جب دلیل نہ ہو، ثبوت نہ ہو، حقیقت حال کا پتہ نہ ہو، ویسے اندھی دھندی فیرنگ چلا دی، حقیقت کا پتہ بھی نہ ہو. یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں جو میرے دل جب دنیا کے حالات میں دیکھتا تو کلیجہ پھٹتا کیا ہو رہا ہے. اور مودی نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے گلے باندھ کو پکڑی ہوئے ہیں، مودی نے دیکھا نا ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں، مودی نے راتوں رات کے اندر حملہ کیا تھا یا نہ کیا تھا؟ مودی کو پتہ ہے ان کے پاس ٹائم ہے نہیں، یہ تو آپس میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے میں سیالکوٹ سے حملہ کروا دیتا ہوں. پاکستان طاقتور ملک ہے، طاقت
بم بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر ہمارے ملک کی مداخل ہوتا ہے. وجہ یہی ہے آپس میں لگے ہوئے ہیں نا، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے لوکل عوام ہے، چاہے مولوی ہیں. جب ایک دوسرے سے ہم فارغ ہوں گے تو ہم انڈیا کو جواب دیں گے نا. گل غلط ہے، بتا کھو نا سبحان اللہ. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. جب یہ چیز ہمیں مل گئی، یہ مودی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہم نے نعرہ لگا لبیک یا رسول اللہ، مودی یہاں بھی باطل جہنم ہو جائے گا. ایک نعرہ ہم نے لگا دیا، نعرہ تکبیر کا، نعرہ رسالت کا، نعرہ تحقیق کا نعرہ لگا دیا. مودی کو پتہ چل جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فاروق اعظم کے غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عثمان ذو النورین کے نوکر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کے خادم ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ. تو ہمارے پاس آج اگر طاقت نہیں ہے، یہی وجہ ہے خدا کی قسم آپس میں ایک برادری اگر آپس میں لگی ہوئی ہو نا، آپس میں، پھر دوسرے شہر والا بھی آ کر وہ دشمنی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. اگر برادری کا آپس میں سلوک ہو نا، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا، ان کا تو بڑا سلوک ہے، پیار ہے، محبت ہے، تجھے ویسے کیسے کر دیں گے، ان سے بچو. تو یہ تمام علماء دیوبند کا پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے متعلق کیا لکھا ہے؟ بولو سبحان اللہ. اگر کوئی آپ کہے یہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولے، کوئی ادھر کی سنا دی، کوئی ادھر دی، ایسے یہ میلاد کہاں سے ہے؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بھی اعتراض کرے آپ کو کھلی اجازت ہے. آپ ایک بار نہیں 10 مرتبہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے. آپ نے حوالہ جات لینے آپ کو چاہیے، لینے چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ میلاد پر جھگڑا کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ جھگڑا کرنا شریعت محمدی کے اندر جائز نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ میں محفل میلاد مناتا بھی ہوں، یہ ان سب کا مرشد، محفل میلاد مناتا بھی ہوں، اور جہاں محفل میلاد ہو جاتا بھی ہوں. کیوں؟ ان سب کا مرشد کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے. ہمیشہ حضور کا ذکر سن کر مومن کو مزہ آتا ہے. کس کو مزہ آتا ہے؟ مومن کو مزہ آتا ہے. تو حاجی صاحب مومن تھے. حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں محفل میلاد مناتا بھی ہوں، جدھر محفل میلاد جاتا بھی ہوں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے مزہ آتا ہے. آگے لکھتے ہیں، آگے توجہ، کہتے ہیں کہ محفل مولود میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز بھی ہوتے ہیں. محفل مولود پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محفل مولود میں حاضر بھی ہوتے ہیں. یہ سابقہ مرشد کہہ رہا ہے. آگے حاجی صاحب فرماتے ہیں اس اعتقاد کو، اس عقیدے کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے اس کو کفر اور شرک کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ کہا کیا ہے؟ بہت بڑی زیادتی ہے. آگے، کیونکہ یہ امر ممکن ہے، یہ امر ممکن ہے عقلاً و نقلاً، بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے. حاجی صاحب کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام عقلاً و نقلاً ممکن ہے، ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بعض مقامات پر ایسے ہوا بھی ہے. کیا؟ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جسم مثالی کے ساتھ آئے بھی ہیں. بولو نا سبحان اللہ. آگے کہتے ہیں کہ رہا یہ شبہ، رہا
کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئے. حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ کس بندے کے ذہن میں سوال ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا کہ میرے غلام میلاد منا رہے ہیں, یا پھر آپ کیسے کئی جگہ, یعنی کئی جگہ تو محفل میلاد ہوتی, جسم تو ایک ہوتا ہے. حاجی صاحب فرماتے ہیں ہر جگہ آپ کیسے تشریف لے جائیں گے, اس کا حاجی صاحب جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ عمل, یہ اعتراض, یہ ضعیف شبہ ہے, یہ اعتراض کرنا یہ کمزور بات ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ آپ کے علم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے, اس کے آگے یہ ادنا سی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تو کہے جسم تو ایک ہے تو بہت ساری جگہ جسم میں مثالی کے ساتھ کیسے جائیں گے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے نا, حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ثابت ہے, اس کے آگے یہ ادنا سی بات ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, علم کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موصیت تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو علم بھی ہو سکتا ہے, آپ آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیانی حجاب اٹھ جائیں. بہرحال ہر طرح یہ امر ممکن ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب فیصلہ ہفت مسئلہ, آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہر طرح ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم مثالی کے ساتھ آپ آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف کے اندر تشریف فرما ہو, ادھر فرما ہو کر. حاجی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے سارے حجابات ہٹ جائیں, مدینہ سے یہاں سیگل آباد کی محفل میرے آقا کو نظر آ رہی ہو. یار جب یہ ان کا مرشد لکھ دیا ہے, پھر کیوں جھگڑا, پھر ہم ایک دوسرے کے کلمات کو کیوں پکڑتے ہیں؟ تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, ان کو مان لینا چاہیے کہ ہمارا مرشد لکھ رہا ہے, ان کی تو مان لے کم از کم. آگے دوسرے نمبر پر یہ میرے پاس فتاوی فریدیہ جلد نمبر 1 ہے, اور صفحہ نمبر اس کا ہے 314 اور 15. اور یہ کون ہے؟ یہ محدث کبیر فقیہ الاثر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں. بولو چا سبحان اللہ. ان کی کتاب میں فتاوی فریدیہ. یار جب ایک چیز ثابت ہے, تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے, پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے, نہیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن پھر بھی جب محفل میلاد مناتے ہیں, یہ بدعتی, یہ بدعتی, یہ بدعتی, یہ کیا طریقہ؟ اب ان کی بات سنو. مفتی فرید دارالعلوم دیوبند کے, یہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی بھی نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. یہ کوئی کاکا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے. اس کے القابات سنو نا, محدث کبیر فقیہ الاثر مفتی اعظم, گال بھی بول گئی ہے, مفتی اعظم بہت بڑا. سوال ہو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314-15. سوال یہ ہے کہ جلوس عید میلاد النبی کا کیا حکم ہے؟ پھر بھی ساڈے کو پوچھنے اے کتھوں کڈی ودے, اے کتھوں کڈی, اے جھنڈا کتھوں کڈی, جلوس کتھوں کڈی ودے ہو؟ جلوس تو صحابہ نے نکالا ہے, صحیح مسلم پڑھے, اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اب اس کا جواب سنو. سوال تو یہ ہے نا, جلوس عید, سارے بولو عید, جن کے لیے میرے آقا کی ولادت با سعادت ہے وہی بولے عید. اب یہ کہتے ہیں جلوس عید میلاد النبی
کا کیا حکم ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کو اجازت ہے. یہ کتاب بھی لے کر جا سکتے ہیں پر دے نہیں سکتا. ہم بتا کہ تاجی زندگی مفت دے چلنا ہے ایک کم نہیں کرنے. بڑا ایٹم بم پہ بڑا قیمتی. بولو سبحان اللہ. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے واضح طور پر, میں نے نوٹ بھی لکھا ہے. جلوس عید میلاد النبی کا کیا حکم ہے؟ جواب سنو. سبحان اللہ جن الداز بھی دے بڑی ہے. جواب یہ جائز ہے. جلوس عید میلاد النبی کا کیا حکم ہے؟ مفتی دارالعلوم دیوبند وہابی مسلک کا بہت بڑا مفتی ہے, وہ کہتے ہیں جائز ہے. آج کا اگر چھوٹا موٹا ٹٹو کوئی مولوی ہمیں یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہے تو بڑا ہے. ہم پوچھیں گے یہ بڑا ہے تو بڑا ہے, بولے کہ یہ بڑا ہے. ہم کہتے ہیں پرا ہٹ, تیرے باپے نے ہمیں اجازت دی ہے. تیرے باپ نے ہمیں اجازت دی ہے. باپ سچا ہے, بیٹا سچا ہے, ہمیں تو بتاؤ نا. دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے, ایک تو جھوٹا ہوگا. باپ سچا ہو سکتا ہے, بیٹا سچا نہیں ہو سکتا. آگے کہتا ہے آگے کہتا ہے جو جبکہ منکرات سے خالی ہو. منکرات سے خالی کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ جو اس کے اندر خرافات ہے نا, خرافات وہ نہیں ہونے چاہیے. کیا خرافات؟ ہم خرافات کو بھی غلط کہتے ہیں. ہم خرافات کو بھی غلط کہتے ہیں. کیسے؟ پنجاب کے اندر تو